خلیفہ دوم حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں اور روم کی سلطنت کے درمیان جنگیں جاری تھیں۔ ایک مارکے میں چند مسلمان سپاہی قید ہو کر روم کے بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ انہی میں ایک عظیم شخصیت بھی تھی اور عبداللہ بن حذافہ سہمی صاحب۔ بادشاہ نے جب ان جانباز مسلمانوں کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ان کے چہروں پر خوف کا نام و نشان نہ تھا، بلکہ عزم، نور اور یقین کی چمک نمایاں تھی۔ بادشاہ کی پہلی کوشش ایمان چھوڑ دو۔ بادشاہ نے تینوں مسلمانوں کو اپنے دربار میں کھڑا کر کے کہا، اگر تم اسلام چھوڑ کر ہمارے دین میں آ جاؤ تو نہ صرف تمہیں آزادی ملے گی بلکہ دولت، عزت اور منصب بھی دوں گا۔ مسلمانوں نے ایک ساتھ بلند آواز میں جواب دیا، ہم اللہ کے دین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہمیں جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے ایک مسلمان قیدی کو سامنے لایا اور کہنے لگا، آخری موقع، ورنہ موت تمہاری منتظر ہے۔ لیکن قیدی کے چہرے پر کوئی لرزش نہ آئی۔ بادشاہ نے اسے قتل کر دیا۔ باقی دو مسلمانوں کے ایمان میں ذرا بھر بھی کمزوری نہ آئی۔ عبداللہ کا امتحان شروع۔ اب بادشاہ نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے انہیں دیکھا اور کہا، عبداللہ، اگر تم میرا دین اپنا لو تو میں اپنی آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے مسکرا کر کہا، اگر تم مجھے ساری دنیا کی سلطنت بھی دے دو تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ عبداللہ کے دل میں خوف پیدا کرنا ضروری ہے۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کو وہاں کھڑا کر کے کہا، ایمان چھوڑ دو۔ اس نے انکار کیا اور اسے جان بوجھ کر کہا۔ بادشاہ نے کہا، ایمان چھوڑ دو۔ اس نے انکار کیا۔ بادشاہ نے حکم دیا اور اسے کھولتے تیل میں پھینک دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم ہڈیوں میں بدل گیا۔ پھر بادشاہ نے عبداللہ کی طرف دیکھا، اب تو ایمان چھوڑ دو۔ عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ بادشاہ خوش ہوا، سمجھا کہ یہ ڈر گئے ہیں، لیکن عبداللہ نے کہا، میں ڈرا نہیں۔ مجھے اس بات پر افسوس ہوا کہ کاش میرے جسم کے ہر بال کے بدلے ایک جان ہوتی اور میں ہر جان اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا۔ بادشاہ یہ سن کر دہل گیا۔ بادشاہ کی دوسری چال، شہزادی کا فتنہ۔ بادشاہ نے سوچا شاید دنیا کی آسائش انہیں جھکا دے۔ اس نے ایک حسین و جمیل شہزادی کو حکم دیا کہ عبداللہ کو بہکانے کی کوشش کرے۔ شہزادی نے بارہا کوشش کی مگر عبداللہ نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ آخر وہ تھک کر بادشاہ کے پاس گئی اور کہا، یہ آدمی نہیں، لوہے کا پہاڑ ہے، اسے کوئی نہیں ہلا سکتا۔